بارش ہو رہی تھی، سرد ہوائیں درختوں کو ہلکا سا جھنجھوڑ رہی تھیں اور ہر قطرہ جیسے کسی بھولی ہوئی یاد کی طرح زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ ایک پرانا سا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اور اس کمرے کے کونے میں علی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زرد پڑ چکا لفافہ تھا، جس پر مدھم سی روشنائی میں صرف ایک نام لکھا تھا، فریحہ۔ یہ وہی فریحہ تھی جس کی ہنسی علی کے دل کی دھڑکنوں کو زندگی دیتی تھی، جس کی آنکھوں میں علی نے اپنا کل دیکھا تھا، اور آج وہ صرف ایک خط میں بند تھی۔ علی اور فریحہ کی کہانی عام سی تھی، لیکن جذبات سے بھری ہوئی۔ دونوں یونیورسٹی میں ملے جب علی نے پہلی بار لائبریری میں فریحہ کو دیکھا۔ وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی، اداس نسلیں۔ علی نے بے ساختہ کہا، اداسی تو آپ کی آنکھوں میں بھی ہے۔ فریحہ مسکرائی، اور شاید وہی مسکراہٹ علی کے دل کو چیر گئی۔ رفتہ رفتہ دوستی محبت میں بدلی۔ ہر دن، ہر لمحہ ایک خوبصورت یاد بننے لگا۔ وہ ساتھ چائے پیتے، سڑکوں پر چلتے، زندگی کے خواب بنتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے اور پھر فوراً منا لیتے۔ فریحہ ہمیشہ کہتی، علی، اگر کبھی میں چلی گئی تو وعدہ کرنا ٹوٹو گے نہیں۔ علی ہنس کے کہتا، تمہارے بغیر سانس نہیں آتی۔ ٹوٹنے کی بات مت کیا کرو۔ مگر قسمت شاید ان باتوں پر ہنستی ہے۔ فریحہ کو پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ اس نے بہت سوچا، لڑا بھی خود سے، مگر آخرکار ایک فیصلہ لیا، علی کو کچھ نہ بتانے کا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی اس کی بیماری میں تڑپے، اسے کمزور دیکھے یا اسے اپنی محبت پر بوجھ محسوس ہو۔ فریحہ آہستہ آہستہ علی سے دور ہونے لگی۔ میسج کے جواب دیر سے آتے، کبھی نہیں آتے۔ ملاقاتیں کم ہو گئیں، اور ایک دن وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ علی پاگل ہو گیا، ہر جگہ تلاش کیا، اس کے والدین، رشتہ دار، یونیورسٹی، اسپتال، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا، جیسے فریحہ کبھی تھی ہی نہیں۔ مہینے سالوں میں بدلے۔ علی نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا، موسیقی چھوڑ دی، دوست چھوڑ دیے، بس یادیں رہ گئیں اور تنہائی۔ اور پھر آج 5 سال بعد اسے فریحہ کی ایک پرانی دوست ملی، جو شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے علی کو ایک لفافہ تھمایا، آنکھوں میں آنسو لیے کہا، فریحہ نے مرتے وقت کہا تھا، یہ خط صرف علی کو دینا، بس تب دینا جب تم سمجھو کہ وہ سنبھل چکا ہے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ میرے علی، جب تم یہ خط پڑھو گے میں شاید زمین پر نہ ہوں، مگر میری محبت، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں تم سے بغیر بتائے چلی گئی ہوں۔ تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، زندگی کے لیے، خوابوں کے لیے، اور میں صرف ایک کہانی تھی جو ادھوری رہ گئی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی اور ہمیشہ کروں گی، مگر تم اپنے دل کے دروازے پھر سے کھولنا، کسی اور کو موقع دینا کہ وہ تمہیں ویسے ہی چاہے جیسے میں چاہتی تھی۔ تمہارے ہر لفظ میں، ہر سانس میں
میں ہمیشہ رہوں گی، بس کبھی کبھی مجھے یاد کر لینا۔ ہمیشہ تمہاری فریحہ۔ علی خاموشی سے ہاتھ کو پڑھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ دل ایک بار پھر ٹوٹا، مگر اس بار شفا کے لیے کمرے کی کھڑکی سے بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھی، جیسے فریحہ کی دعائیں آسمان سے برس رہی ہوں۔ اور علی نے پہلی بار 5 سال بعد کھڑکی کھول دی، جیسے دل کا دروازہ